من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہو رہا ہے، الف لام میم، جن کا معنی اور مفہوم ایک معروف سی بحث ہے اور ایک معروف سی بات ہے کہ ان کا معنی، ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین اور علماء نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ کیا مطلب بن سکتا ہے، لیکن جو راجح اور جو افضل اور بہتر رائے ہے وہ یہی رائے ہے کہ ان کا معانی اور مفہوم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غلبت الروم، روم مغلوب ہوئے، یعنی ان پر غلبہ پایا گیا۔ روم پر غلبہ پایا گیا، کن لوگوں کی طرف سے غلبہ پایا گیا روم پر؟ ایران اور فرس جو تھے ان کی طرف سے روم پر غلبہ پایا گیا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ایک انداز سے اس صورت میں تسلی بھی دے رہے ہیں، اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ امور اور کچھ معاملات میں پہلے باخبر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں پہ روم مغلوب ہوئے۔ اگلی آیت میں اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ رومی لوگ کس جگہ مغلوب ہوئے، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، یہ ہے وہ پیشن گوئی۔ فی ادنى الارض، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رومی کہاں پہ مغلوب ہوئے، کدھر مغلوب ہو رہے ہیں رومی۔ ادنى الارض، ادنا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ قریب کو۔ فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں۔ قریب کی زمین مکہ کے لحاظ سے
کون سی بن سکتی ہے رومیوں کی؟ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیں کہ نبوت سے بھی پہلے، کون سی مکہ کے قریب ایسی زمین ہے جس پر روم کا حکم چلتا تھا، رومی حکمران جس پر مسلط تھے، جس جگہ پر سب سے اقرب جو جگہ ہے نا مکہ کے، جب وہ جگہ جہاں پر روم حکمرانی کرتا تھا وہ تھی فلسطین، شام اور اردن۔ یہ جگہ تھی جہاں پر جن پر روم کا قبضہ تھا اور روم کی حکومت تھی ان جگہوں پر، اور اسی لیے ایک بڑی لمبی جنگ بھی رہی۔ بعد میں بھی جو روم ہے، روم نے اپنا قبضہ فلسطین پر رکھا اور ان علاقوں پر رکھا۔ وہ بعد میں لے لینے کے بعد پھر واپس ان لوگوں کے پاس چلے گئے، وہ ایک لمبی لمبی تاریخ ہے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں روم ہار گئے، رومی ہار گئے، مغلوب ہو گئے۔ اور وہ قریب کی زمین یہ اردن، شام اور فلسطین کی زمین ہے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے غلبے کے بعد، سَيَغْلِبُونَ، یعنی جو مجوسی ہیں یا جو فرس ہیں، فارسی لوگ ہیں، وہ اپنے غلبے کے بعد، ان لوگوں کا غلبے آنے کے بعد، سَيَغْلِبُونَ، یہاں پہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ جا رہی ہے روم کی طرف۔ روم اپنا غلبہ ہونے کے، اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد، سَيَغْلِبُونَ، پھر سے غالب ہوں گے، غالب آئیں گے، یعنی فرس کے غلبے کے بعد، ایرانیوں کے غلبے کے بعد روم غالب آئیں گے۔ اب اس چیز کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو آیت تھی نا، جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، جو آیات نازل ہوئی، یہ نازل ہونے کا وقت مکے کا وقت ہے کہ مسلمان مکے میں تھے اس وقت، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ صورت مکی صورت ہے۔ نبی اکرم جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سنا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلاوت، اونچی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے حالت میں تھے، خوش ہو رہے تھے۔ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوش ہونا، اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا بن سکتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو رہے ہیں، اور اہل مکہ جو کفار مکہ ہیں ان کو یہ آیات سنا رہے ہیں۔ اونچا پڑھنے کا یہی مقصد تھا ان کا کہ وہ باہر نکلے اور اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ آیات اصل میں مقصد ان کا یہ ہے کہ کفار مکہ ان آیات کو سنیں، یہ سنائی جائے آیات کفار مکہ کو۔ اب ان آیات کا یا اس صورت کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بڑا لمبا پس منظر ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال یا 10 سال قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ کہہ لیں کہ نبوت سے 10 سال قبل کی بات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 30 سال۔ 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو نبوت سے 10 سال پہلے اگر ہم یہ کہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے روم کا حکمران کیسر روم، جس کا نام ماریس تھا، اس کو ایک رومی حاکم نے یا کہہ لیں گورنر نے اس کا تختہ پلٹا اور اس کی جگہ پر اپنی حکمرانی لے آیا، یعنی اپنے آپ کو اس کی جگہ پر بٹھا لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے 4 یا 5 بچے تھے، لڑکے، ان کو قتل کیا، اور پھر اس کے سامنے، کیسر روم کے سامنے، اس کے بچوں کو اس نے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر کیسر کو بھی اس نے قتل کیا۔ کیسر کو قتل کرنے کے بعد اس نے چند روز بعد اس کی بیوی اور اس کی بچیوں کو بھی قتل کیا۔ اس کی بچیاں تھیں اور اس کی بیوی تھی، اس کو بعد میں چند روز بعد اس نے
اس جو نیا کیسر آیا تھا، اس نے چند روز بعد ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب جو نیا قیصر تھا، اس کو ایک ایسی چیز کا سامنا تھا جس کا اس قیصر کو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور وہ چیز یہ تھی کہ جو ایرانی حکمران تھا خسرو، خسرو کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور خسرو کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑ گیا، سبحان اللہ۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ معاملات دنیا کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ جو ایرانی حکمران تھا اس کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور وہ اس وجہ سے خسرو کا سامنا اس نئے قیصر کو اس وجہ سے کرنا پڑ گیا کہ جو نیا قیصر، جو پرانا قیصر تھا جس کا نام ماریس تھا، ماریس کی مدد سے خسرو پرویز اپنی حکومت ایران میں لایا تھا۔ یعنی پچھلے حاکم کو گرانے کا اور اپنی حکمرانی لانے کے لیے مدد کس نے کی تھی؟ کیسر روم نے، اس خسرو پرویز کی، کیسر روم نے۔ اور یہ کیسر روم ماریس تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، نئے کیسر روم نے قتل کر دیا تھا۔ اب چونکہ ایران کا جو حکمران تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ ماریس کو اس نے اپنا والد بنا لیا تھا کہ تم تو میرے باپ ہو، باپ کے مقام پر ہو، اس کا عزت اور احترام کرتا تھا، اور ان کے آپس میں معاہدات تھے اور آپس میں صلح صفائی کی ہوئی تھی کہ ہم آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے، اب ہم دونوں حاکم ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، میں اپنی جگہ پہ رہوں گا، تم اپنی جگہ پہ رہنا۔ یہ سارا کب ہو رہا ہے؟ یہ سارا ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اب 8 سال ہو گئے ہیں۔ 603 میں جو نیا کیسر تھا، اس نے، بلکہ 603 میں جو نیا کیسر تھا اس کے خلاف ایرانی حکمران نے ایکسپیڈیشن شروع کی، اس کے خلاف جنگ شروع کی، اور جتنا بھی علاقہ تھا رومیوں کے ہاتھ میں اس کو اپنے قبضے میں لینا شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ہر جگہ کیسر روم، جو نیا کیسر تھا، روم کا جو نیا حکمران تھا، ہر جگہ پہ کیسر روم اس کو شکست ہونا شروع ہو گئی، اور ایرانیوں کا حکم، جتنی بھی سلطنت تھی، رومیوں کی جتنی سلطنت تھی، پوری سلطنت پہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایرانیوں کا حکم چلنا شروع ہو گیا۔ ہر جگہ پہ، ایشیا سے لے کے روم مغرب تک، جہاں جہاں تک روم کی حکمرانی تھی، وہاں وہاں ایرانیوں نے آ کے اپنا حکم چلانا شروع کر دیا۔ ایرانی آتے، لڑائی کرتے، رومی ہار جاتے، بھاگ جاتے اس زمین سے، اب وہاں پہ ایران کا حکم چل رہا ہے، وہاں پہ خسرو پرویز کا حکم چل رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ ہوتا رہا یہاں تک کہ روم، جو ایرانی تھے، وہ قسطنطینیہ کے قریب تک پہنچ گئے۔ قسطنطینیہ تقریباً کہہ لیجئے 1000 سال سے عیسائیوں کا مرکز تھا، یا دارالخلافہ تھا عیسائیوں کا، مذہب کے لحاظ سے اس وقت دارالخلافہ بنایا جاتا تھا۔ اب یہ بات ایرانیوں کو بھی سمجھ آ گئی، اور یہ بات رومیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ اگر ایران آگے آیا، اگر خسرو پرویز آگے آیا، تو یہاں پہ آگے مکمل سارے معاملات ختم کرے گا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طرف یہ معاملات چل رہے تھے، 603 610 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، اور خسرو پرویز جو روم ہے، روم کے لوگ، ان کا مذہب عیسائیت تھا، اہل کتاب تھے، تو مسلمان اپنے آپ ان کی ہمدردی اہل کتاب کے ساتھ ہونے لگی۔ اور ایرانی جو تھے، ایرانیوں کا مذہب کیا تھا؟ مجوس تھے، وہ لوگ آگ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، تو مشرکین مکہ کی جو ساتھ دینا تھا وہ اپنے آپ ان کا ساتھ ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان آیات کو اونچی آواز میں پڑھ کے نکلنا اور پڑھنا، یہ سارا معاملہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور یہ اتنی بڑی ہار ہو رہی تھی،
ان کی رومیوں کی تقریباً 5 نبوت تھی کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف، اور اس وقت رومی ابھی بھی ہارتے جا رہے تھے، رومی ہار رہے تھے ایرانیوں سے۔ لیکن یہ وہ وقت ہے جب روم نے ارادہ کیا کہ اب ہم نیا کیسر بھیجیں گے، تو پرانا جو کیسر تھا اس کو ہٹایا، اور ہٹایا بھی اس طرح کہ رومیوں نے مدد طلب کی افریقہ سے، افریقہ یعنی حبشہ سے انہوں نے مدد طلب کی۔ وہاں کے گورنر نے، چونکہ عیسائی گورنر تھا، وہاں کے گورنر نے اپنا بھانجا بھیجا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ بھانجا جو تھا یہ تھا ہرقل، جس کو ہرکلیس کہا جاتا ہے، یہ ہرقل تھا۔ اس نے بھی بہت کوشش کی شروع میں کہ یہ آزاد کروا سکے اپنے آپ کو اس حکمرانی سے یا اس حکم سے، جو ایرانیوں کا جو ظلم ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے، لیکن یہ نہیں کروا سکا۔ یہاں تک کہ 5 ہجری آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا جو کمزور مسلمان ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آتی ہے، یہاں پر مشرکین غالب ہیں، وہاں پر مشرکین کے ساتھی، ان کی ہمدردیاں، مشرکین کی ہمدردیاں جن کے ساتھ ہیں وہاں پر وہ لوگ غالب ہیں۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ روایات میں آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اب انسان اونچا ہو تو انسان کی آواز زیادہ دور تک پہنچتی ہے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے چونکہ یہ ہمدردیوں والا معاملہ چل رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے ایران اور روم کی جنگ چل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، کتاب ملی، اپنے آپ مسلمان اہل کتاب بن گئے، اور جو مسلمانوں کے علاوہ مشرکین تھے وہ بت پرست ہو گئے۔ اب مجوسی بھی بت پرست تھے، ایرانی بت پرست تھے، ان لوگوں کے ہمدردیاں ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ، اور یہ معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیات نازل ہوئی، تو یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، اور دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا اس بات کا جو تیسری آیت کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے، وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، ان کے غلبے کے بعد، یعنی ایرانیوں کے غلبے کے بعد، سَيَغْلِبُونَ، روم اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا کرے گا۔ ابھی مغلوب ہے روم، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ رومیوں کو ہی غلبہ عطا کرے گا۔ اس چیز کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری بشارت دے دی مسلمانوں کو کہ مسلمان بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی خوش کر دے گا۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، عربی کے اندر بضع کا لفظ 10 یا 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، امر اللہ تعالیٰ کا ہوگا، من قبل و من بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اگر ایرانی ہار رہے ہیں یا ایرانی جیت رہے ہیں اور رومی ہار رہے ہیں تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اس ہار کے بعد اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کریں گے، تو اگر رومی غالب آتے ہیں تو اس کے بعد بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس ہار اور اس جیت کے بعد دونوں معاملات میں حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس چیز پر اہل مکہ کو بڑی اچھی طرح ایمان تھا، کیونکہ اس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کا معاملات کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اس چیز کا تعلق توحید ربوبیت کے ساتھ ہے۔ تو اس چیز پر ایمان، اہل عرب کا ایمان اچھی طرح سے تھا اس چیز پر کہ تمام اصل معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا، یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو تم نہیں مانتے، یہ وہی بات ہے جس کو تم بھی مانتے ہو کہ حکم اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔
للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اب چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہوگا اور یہ ایک ایسا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ مومنین کو خوشی عطا کریں گے، فرح عطا کریں گے، مسلمان خوش ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر خوشی آئے گی۔ اور یہ معاملات جو تھے یہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ 5 ہجری تھی، اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں، لوگ حبشہ چلے گئے، حبشہ جائے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے تقریباً ایک انگریز، ایک مورخ ہے، گبن نام ہے اس کا، اس نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے تقریباً 7 یا 8 سال بعد بھی ایرانی ہی غالب آتے رہے۔ ابھی تک روم غالب نہیں آیا تھا، روم مغلوب ہی تھا۔ اور تقریباً اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبوت کے سال دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 9 یا 10 نبوت تک ایرانی ہی غالب آتے رہے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات لے کر نکلے باہر تو دور تک کوئی اس چیز کا امکان نہیں تھا کہ رومی جیت سکیں۔ جس کمزوری میں رومی پڑ چکے تھے اور جتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ایک مارکہ بھی نہیں جیت سکے ایرانیوں سے، خسرو پرویز سے کیسر روم ایک مارکہ بھی نہیں جیت سکا، ہر جگہ ہارتے جا رہے ہیں، اور جہاں سے ہارتے جا رہے ہیں وہاں سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ طرابزون تک فرس کے لوگ پہنچ گئے۔ اب طرابزون یہ ترکی کے اندر ہے یہ جگہ، اور قسطنطینیہ استنبول ہے آج کا، ترکی کے اندر آج کا استنبول ہے۔ یہ استنبول کے ساتھ کے اور بھی علاقے، وہ ایک قسطنطینیہ ایک بڑی اسٹیٹ کہہ لیں، ایک بڑی جگہ تھی، لیکن آج کا استنبول قسطنطینیہ ہے، اور وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، لوگ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے، اور حضرت ابو بکر باہر نکلتے ہیں، اور یہ بات معروف ہے کہ ہماری ہمدردی رومیوں کے ساتھ ہے، تم لوگوں کی ہمدردی ایرانیوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مکہ کے لوگ اس چیز کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو آیتیں پڑھتے ہو، ادھر آؤ میرے پاس، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو یہ کیا آیتیں پڑھتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں جس کا دور دراز تک کوئی جس کا تصور بھی نہیں ہے، جس چیز کا کہ کیسے روم کبھی اب کے بعد جیت بھی سکے گا، اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ آج کے بعد کیسے روم جیتے گا۔ اس نے بلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس، اس نے کہا کہ آؤ شرط لگاتے ہیں، اگر اس جنگ کے آخر میں اگر ایرانی جیتے، خسرو پرویز جیتا، تو تم نے مجھے 10 اونٹ دینے ہیں، اور اگر رومی جیت گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس طرح کا معاہدہ کرنا شریعت میں حرام نہیں تھا، جائز تھا۔ اس طرح کے احکامات یہ فقہی احکامات ہیں۔ فقہی احکامات تقریباً 90% فقہی احکامات، 90% فقہی احکامات مدینہ کے اندر نازل ہوئے۔ مکہ میں فقہی احکامات اتنے زیادہ نہیں نازل ہوئے ایسی بات نہیں، لیکن زیادہ مدینہ میں نازل ہو رہے تھے۔ اب اس وقت تک اس طرح کا جو معاہدہ تھا وہ جائز تھا کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غصے میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی بضع سنین، تو جاؤ اس سے جا کے تقریباً 10 سال کی بات کر کے آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے 3 یا 4 سال کی بات کر رہا ہے کہ 3 سے 4 سال کے اندر اگر رومی غالب آئے تو ابی بن خلف نے کہا کہ میں 10 اونٹ تمہیں دے دوں گا، اگر رومی نہ غالب آ سکے تو تمہیں مجھے 10 اونٹ دینے پڑیں گے۔ ابھی کون غالب تھا؟ ابھی تو ایران غالب تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہی ان کا غلبہ چل رہا ہے،
اور رومی مغلوب رہے اور انہی کا غلبہ چلتا رہا تو تم نے مجھے 10 اونٹ دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جا کے مدت لمبی کر دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا مدت لمبی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابوبکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے 10 کی بجائے 100 اونٹ کر دو۔ اب شرط یہ تھی کہ 100 اونٹ دینے ہیں، اس کے بدلے پہلے جو 10 دینے تھے اس کے بدلے 100 اونٹ دینے ہیں۔ اگر رومی غالب رہتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، تو ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دینے ہیں، اور اگر فارس کے لوگ ایرانی غالب رہتے ہیں تو حضرت ابوبکر نے ابی بن خلف کو 100 اونٹ دینے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ چلتا رہا، 8 سال، 9 سال، 10 سال مسلمان یہاں پر ایک بڑی مشکل میں پڑے رہے، ایک توحید کا معرکہ چلتا رہا، اور وہ توحید کے لیے مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ وہاں پہ اہل کتاب ان کو ہجرت کرنی پڑ رہی تھی صرف اس وجہ سے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور ایرانیوں کا ایک مطالبہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے دین میں آ جاتے ہو، اپنی اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہو اور اس آگ کی پرورش کے لیے آ جاتے ہو تو ہمارے تم آزاد ہو پھر، یا ہم اس جگہ پر اپنا دعویٰ نہیں بولیں گے، یا وہاں پر لڑائی کرنے نہیں جائیں گے، اگر نہیں آتے تو ہم لڑائی کریں گے اور اس کو اپنے قبضے میں لیں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ جو جگہ ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، ہمارے تحت آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ نہیں کریں گے، ان کا حکمران وہی رہے گا، ہم وہاں سے ہٹ کے آگے چلے جائیں گے۔ لیکن ہوگا یہ کہ وہ مجوسی اسٹیٹ بن جائے گی، وہ ایران کے تحت آ جائے گی جگہ، لیکن لوگ وہی رہیں گے۔ تو یہ بات اہل کتاب کو قابل قبول نہیں تھی، تو جہاں پہ اہل کتاب ہارتے ہجرت کرتے جا رہے تھے، اور مکہ کے اندر کیا تھا، مکہ کے اندر اہل توحید ہجرت کرنے پہ مجبور ہو رہے تھے مشرکین کی وجہ سے۔ مشرکین کو اس چیز نے بہت زیادہ وہ شے دی اور بہت زیادہ ایک اطمینان دیا کہ بھئی نہیں ٹھیک ہے، یہ جو معاملہ رومیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اہل کتاب ہے، اور یہ بات کفار نے کہی کہ جس طرح ایرانی رومیوں کو مار رہے ہیں اسی طرح ہم بھی تمہیں ماریں گے۔ یہ کشمکش چل رہی تھی اہل کتاب کی اور اہل شرک کی، روم اور فارس میں، اور یہاں پر مکہ میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان کشمکش چل رہی تھی۔ اور پیچھے یہ بات تھی، یہ والا بار بار یہ بات آ کے کرتے تھے کہ دیکھو وہاں پہ وہ بھی ہار گئے، وہاں پہ ہم بھی تمہیں جب ہماری لڑائی ہوئی تو ہم اسی طرح تمہیں ماریں گے، جس طرح ایرانی مار رہے ہیں رومیوں کو ہم بھی اسی طرح ماریں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ تم لوگ جیت جاؤ، اگر تم لوگوں کا خدا یا تم لوگ کتاب ایک اللہ کی کتاب ہے تو وہ مدد کہاں پہ ہے جس کی مدد کا وعدہ ہے کتاب کے اندر، اور جس غلبے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے، یہی لڑائی چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 یا 9 سال پہلے یہ لڑائی شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں نبوت ملی اور یہ لڑائی چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حوالے یا کچھ ان لوگوں کو کہیں پہ اس طرح کی بات کی ان لوگوں کے ساتھ، اور بار بار یہ بات کی کہ تم بھی غلبہ پالو گے، تم بھی غلبہ پالو گے، تم غالب آ جاؤ گے، تم ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ گے، پوری دنیا کی حکمرانی تمہارے پاس آ جائے گی۔ ایک ہی لڑائی بھی چل رہی تھی، یہ ایک مثال بھی ان لوگوں کے سامنے تھی کہ جیسے یہ ہو رہا ہے نا، تم لوگ حکمرانی میں آؤ گے اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا ہمیں کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اس کی کتاب تو یہ رومی اسی کے خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ رومی انہی عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ایمان رکھتے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نبی ہیں، تو یہ لوگ کیوں ہار رہے ہیں؟ اس کا مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، یہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم پہ تم لوگوں کی بادشاہت ہوگی، تم لوگوں کی ملکیت ہو جائے گی سب کو ساری چیز۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے بات یہ کرتے ہیں آگے سے، اور حقیقت میں یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ
ناکامی کا سامنا ہے، اور مجوس کے ساتھ جتنے بھی اہل شرک تھے سارے کے سارے ایران کے ساتھ مل گئے، اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی یہودی تھے وہ بھی سب ایران کے ساتھ مل گئے کیسر روم کے خلاف۔ اور یہاں پر صرف رومی تھے، ایک وقت تھا ان کا طاقت کا، اب جو ہرقل آیا تھا، ہرقل بھی ان کو ہرا نہیں سکا۔ اور یہاں پر وہ بات آتی ہے جب ابو سفیان کے ساتھ ہرقل کی بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی ہیں، ہرقل کو بار بار ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے سامنے، ایرانیوں کے سامنے۔ ابو سفیان آتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو خط آیا ہے کوئی جاننے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ شام میں آئے ہوئے ہیں لوگ ان کے، تو بلاؤ ان کو، بلاؤ میری طرف لے کے آؤ۔ کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ بچہ لے کے آتے ہیں۔ وہ لے کے آئے، ابو سفیان تھے اور ان میں باقی سارے لوگ تھے، کفار کا قافلہ تھا، مکہ سے آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ ہاں جی ہم جانتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر تم میں سے اقرب الیہ نسبا، سب سے قریب نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے کون ہے اس کے؟ تو اس پورے خاندان میں پھر ابو سفیان جو تھے سب سے اقرب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ آئے آگے بڑے، بات چیت ہوئی، وہ لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے حدیث کے، وہ سارا لمبا قصہ ہے، لیکن بات جو بتانی ہے یہاں پر کہ اس کا دل مائل کیوں ہو رہا تھا اسلام کی طرف۔ وہ لوگ بھی اہل کتاب تھے، ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، خدا پر ایمان رکھتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، اور اگر اس نبی سے میری ملاقات ہوئی تو اس کے قدم میں صاف کروں گا، اس کے پاؤں میں دھوؤں گا، ایسی بات اس نے کی۔ اور اس چیز کا بھی اظہار ایک طرح سے ہوا کہ میں ایمان لاؤں گا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اپنی سلطنت اور اپنی حکمرانی کے لیے وہ پیچھے ہٹ گیا، ایمان نہیں لے کر آیا، لیکن اس کو پتا چل گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اور اس انہار کی وجہ سے بھی نا اس کا دل تھا کہ میں جڑ جاؤں، ملوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی کتاب والے ہیں، یہ بھی وہ لوگ ہیں جیسے ابو سفیان نے بتایا کہ ان کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے جواب دیے ان سوالات کے کہ میں نے کیوں پوچھا اس کے ساتھ غریب لوگ جڑے ہیں یا امیر لوگ جڑے ہیں، اور تم نے کہا کہ غریب جڑے ہیں ان کے ساتھ، اکثریت غریب کی ہے۔ پھر ہرقل نے جواب دیا کہ ایسی جو تعلیم آتی ہے، یہ جو نبی آتا ہے، اس کے ساتھ حقیقت میں اصل میں مالدار لوگ بعد میں ہی ملتے ہیں، ان کو اپنے مال کا ایک خناس ہوتا ہے کہ جی ہماری طاقت چلی جائے گی، یہ کون آ گیا، یہ کس طرح آ گیا، تو غریب ہی پہلے ساتھ ملتے ہیں۔ تم نے یہ پوچھا، تم نے یہ جواب دیا میرے سوال پہ کہ کوئی ان کے دین میں سے کسی نے اپنا دین بدلا؟ تم نے کہا نہیں، کسی نے اپنا دین نہیں بدلا۔ اس کے بعد ہرقل نے یہ بات کہی کہ ایسی ہی بات ہے، یہ اللہ کی بات، اللہ کا کلام، یہ دین کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو ایمان دل سے نہیں نکلتا۔ یہی وہ باتیں تھیں، یہی وہ چیزیں تھیں جس کا اس کو علم تھا ہرقل کو، جن کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ ایمان لے کر آئے، لیکن اپنی پھر سلطنت کی وجہ سے اور اپنے وزیروں کو دیکھ کر، ان کا رد عمل کیا تھا وزیروں کا، ان وزیروں کا رد عمل دیکھ کر اس نے کہا کہ وہ ایمان لانے سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن جو نجاشی تھے حبشہ میں، ان کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو وہ ایمان لے آئے، وہ ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو باقی ان کی سلطنت اور لوگ جو تھے وہ بھی ایمان لے کر آئے، اور ایک طرح سے سارا اجر بھی یہ ان کو جاتا ہے کہ حبشہ کا بہت سارا علاقہ اسلامی علاقہ آج کہلایا جاتا ہے، یا افریقہ کا بہت سارا علاقہ، کیونکہ اس وقت حبشہ ایک چھوٹی جگہ نہیں تھی، حبشہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی۔ یا آج کا جو حبشہ ہے جس کو حبشہ کہا جاتا ہے، صرف وہ حبشہ نہیں تھا اس وقت، جیسے رومی سلطنت بہت پھیلی ہوئی تھی اسی طرح حبشہ بھی بہت بڑا تھا، جیسے قسطنطینیہ بہت بڑا تھا، صرف وہ استنبول نہیں تھا بلکہ بہت بڑا، آس پاس کے سارے علاقے قسطنطینیہ کہلائے جاتے تھے، اسی طرح حبشہ بھی بڑا تھا، اور اسی وجہ سے یہ سارے کا سارا اجر ان کو اور ان مسلمانوں کو جاتا ہے جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔
اور ان کی وجہ سے ایک طرح سے وہاں پر ایمان رہا، عیسائیت دیکھی انہوں نے آ کے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی ہم نے یہ دیکھا اور اس طرح کی چیزیں دیکھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی بات ہے کہ وضاحت دی کہ یہ کس طرح ہے، یہ کیا ہے، کیا معاملات ہیں اور توحید کے معاملات کیا ہیں. کچھ لوگ جو پہلے آ گئے تھے حبشہ سے ہجرت کر کے واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں ذکر کی حبشہ کی عیسائیت کے متعلق. تو یہ سارا جو علاقہ تھا یہ اصل میں عیسائیوں کے تحت تھا. اور یہاں پر اسلام کو وہی بات ہے، جیسے ان کو ناکامی کا سامنا تھا اسی طرح جو رومی تھے ان کو ناکامی کا سامنا تھا، یہاں پر مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا تھا. اس کے بعد 622 ہجری، 622 عیسوی جو کہ یکم ہجری بنتی ہے، اس میں ہرقل جو تھا 622 کے اندر، ہرقل پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹ کے اس نے ایرانیوں پر ان کی پیٹھ پیچھے سے حملہ کیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی کامیابی رومیوں کو ملی اور اس کے مقابل کی کامیابی مسلمانوں کو یہ ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اب یہاں سے پورا وہ پلڑا واپس پلٹ رہا تھا، پوری چیز واپس جا رہی تھی کہ وہ لوگ غالب تھے جو مجوسی تھے اور یہاں پر مشرکین مکہ غالب تھے. مجوسی ہارنا شروع ہوئے، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مسلمانوں کو توفیق دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اے اللہ کے نبی آپ ہجرت کر کے مدینہ جا سکتے ہیں. اور مسلمانوں کو توفیق دی کہ ایک ایسی وہاں مدینہ میں اسٹیٹ کھڑی کر سکیں کہ جہاں پر کفار کو پہلے سے اس چیز کا ڈر اور خدشہ پیدا ہو چکا تھا دل میں کہ یہ تو ہم ہارنے لگے ہیں، یہ کیا ہونے لگا ہے. اس لیے انہوں نے اس سے پہلے کہ ان کو پتا چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اس چیز کا علم نہیں تھا کفار کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اپنے سے اس چیز کا ایک طرح سے ایک خطہ بنا کے بیٹھ گئے، ایک پلان بنا کے بیٹھ گئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دینا ہے. کیوں؟ مسلمان تقریباً سارے مدینہ جا چکے ہیں، اب ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی مکہ میں رہیں، یہ بھی مدینہ ہی جائیں گے. لیکن کب جائیں گے ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دو چیزیں ایک ساتھ جڑ گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم محاصرہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اجازت ہے، آپ مدینہ جائیں. جب اجازت مل گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی وہاں پر ٹھہرنے کی جرت نہ کی، نہ ہی پسند کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ایک لمحہ بھی آگے اور ٹھہرا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں اور وہ معروف واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ایسے نکل گئے جیسے تھے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر. اور کفار مکہ کو صبح پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں اور یہ جو اندر ہیں یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ تو اندر سو رہے ہیں. انہوں نے دستک دی، انہوں نے دروازہ پیٹا، حضرت علی نے آ کے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا کہ این محمد، ان کا وہ تو جا چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے. یہ وہ فتح تھی، چھوٹی سی فتح جو وہاں پہ رومیوں کو ہوئی اور اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی. اور پھر 622، 23، 24 یہ سال ہیں جن میں وہ تقریباً سارا علاقہ جو ایرانیوں نے لیا تھا، ہرقل نے واپس ایرانیوں کو ہرا کے، واپس ایرانیوں سے جنگ کر کے اور ان سے جیت کے اس سارے علاقے پر غالب آ گیا. اور یہی وہ وقت ہے جس وقت یہاں پہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر لڑا. اور بلکہ ایک اور بھی بات ہے کہ جب غزوہ بدر لڑا گیا اس وقت کیسر روم، بالکل اسی وقت رمضان کے انہی ایام میں کیسر روم ایک جنگ کر رہا تھا ایرانیوں کے ساتھ. یہاں پر مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی کفار مکہ کے ساتھ، اور کفار مکہ یہی سوچ کے آئے کہ ادھر انشاءاللہ فارس جیتیں گے اور یہاں پر ہم جیتیں گے، 1000 کی تعداد ہم لے کر جا رہے ہیں، ہم ان کو کچل کے آئیں گے. ابو جہل کا یہی تو ارادہ تھا. جب اس کو ابو سفیان نے کہا کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گیا ہوں تو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ،
اس نے کہا نہیں، ہم نے لشکر تیار کر لیا ہے، اب ہم جا کے ان کو ختم کر کے کچل کے آئیں گے۔ اپنے ساتھ ناچنے والی لڑکیاں بھی لے کر گئے، شراب بھی لے کر گئے کہ ہم اس کا جشن منا کے آئیں گے، وہیں پر جشن منا کے یہاں ادھر آئیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے تھے اہل مکہ کے ساتھ، بدر کی جو لڑائی تھی، جو کہ سب سے بڑا ایک طرح سے معرکہ اسلام کے اندر کامیابی کا سب سے بڑا معرکہ تھا کہ کامیاب ہوئے، سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اسی وقت بہت بڑی کامیابیاں کیسر روم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو وہاں پر کیسر روم ایک بہت بڑی جنگ جیت کے ایرانیوں سے، وہاں کے مشرکین سے جنگ جیت کے فارغ ہوا۔ مسلمان یہاں پہ خوش ہوئے، اہل کتاب وہاں پہ خوش ہوئے، اور وہ تھی بات جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا، اور اس چیز کو یاد بھی کیا گیا کہ یہ ہے وہ بات اے مسلمانوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایک بہت بڑی، کتنے سال ہو گئے اب؟ 9 10 11، 11 سے 12 سال، 12 سال کے بعد یومئذ یفرح المؤمنون والی بات سچی ہوئی۔ لیکن یہ بات سچی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوئے تھے نا حضرت ابوبکر سے کہ ابو بکر یہ کیسی بات کر کے آ گئے ہو کہ 2 3 سال 4 سال، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر ایمان کی وجہ سے میں شرط لگا کے آ گیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تمہیں کیسے پتا ہے کہ جیت جائیں گے، کیسے شرط لگا کے آ گئے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر ایمان ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا جیتیں گے تو جیتیں گے، میں شرط لگا کے آ گیا ہوں، ایس کہ شرط ہے جیتیں گے، ہو نہیں سکتا کہ نہ جیتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدت لمبی کرا، اور اس کے بعد پھر جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے بعد حضرت ابوبکر واپس ابی بن خلف کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں واپس دے دو 100 اونٹ، 100 اونٹ، کیونکہ حضرت ابوبکر دے چکے تھے 100 اونٹ، 8 9 سال کی جو مدت تھی وہ گزر گئی، یہاں پہ تقریباً 11 یا 12 سال بعد رومی جیتے، حضرت ابوبکر چلے گئے، حضرت ابوبکر نے کہا واپس دے دو میرے 100 اونٹ۔ ابی بن خلف نے دیے اونٹ واپس، کیونکہ رومی جیت چکے تھے اب، اور یہاں پہ مسلمان جیت چکے تھے، لیکن جب اونٹ واپس دیے اس وقت اس طرح کی شرط لگانے کا یا ایسا معاہدہ کرنے کی حرمت نازل ہو چکی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ جا کے لے ضرور لو، لیکن پھر اس کو اپنے اوپر نہ لگانا، نہ مسلمان، اس کو بس صدقے میں نکال دو۔ یہاں سے پھر وہ بات آتی ہے کہ بھئی اگر سودی مال ہو، سودی مال ہے، تو اگر وہ آ گیا اور انسان نے توبہ کر لی تو اب وہ اس سودی مال کو کہاں پہ کریں، کدھر کریں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بس اس کو پھر اپنے اوپر نہ لگایا جائے، نہ اپنے خاندان پہ لگایا جائے، نہ بچوں پہ لگایا جائے، توبہ کر لیا تو اب اس مال کو، سارے کے سارے مال کو نکال دیا جائے، کسی خیر کے کام میں کہیں پہ اس مال کو نکال دیا جائے، اس مال کو اپنے اوپر بس نہ لگایا جائے۔ یہاں سے پھر وہ بات نکلتی ہے، یا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ کتنی امید اور ہمت مسلمانوں کو رکھنے کے لیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ہمت رکھنی ہے، آپ نے امید رکھنی ہے، نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے نا امیدی؟ کس وجہ سے کفر ہے؟ اس وجہ سے کفر ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پر سے امید ختم ہونے لگتی ہے، اور امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نصرت اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب ہم مغلوب ہے تو ہم نے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کریں گے۔ رومیوں نے تو نہیں چھوڑی تھی امید، اتنے سالوں کے بعد آخر کار وہ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ مسلمان کیوں امید چھوڑتا ہے؟ کس لیے امید چھوڑتا ہے مسلمان؟ کیا سوچ کے چھوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے؟ یہی چیز یہاں پہ سیکھنی ہے کہ اتنے سالوں بعد جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، مدت لگی، وقت لگا، لیکن وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وعدہ پورا نہیں ہوا، صبر کی ضرورت تھی،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی خوش کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں طرف سے خوش کیا۔ مسلمان چونکہ رومیوں کے جیتنے پر بار بار خوش ہوتے تھے اور رومیوں کے ہارنے پہ مسلمانوں کا دل تنگ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے بھی خوش کیا کہ وہ وہاں پہ رومی بھی جیتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو بھی نصرت عطا کی، اور مسلسل مسلمانوں کا دل خوش ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے رہے تھے کہ ہجرت ہو گئی، ہجرت جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ مدینہ کے اندر حکمرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے یہودی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری حکمرانی ہو، ہم حاکم بنے، ہم یہاں پہ سردار بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، سب لوگوں کا، مشرکین کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ساری توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ مشرکین نے خود یہی اختیار کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ مدینے کے حاکم بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بھی احکامات ہیں اور فیصلے ہیں وہ ہمیں قبول ہیں، کسی اور کے ہمیں نہیں قبول۔ تو اس لیے وہاں پہ بھی یہودیوں کی ایک دشمنی مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور اس کا ایک پیچھے سے کہہ لیں کہ جو ایک اصل تھا وہ بھی ایک طرح سے یہ تھا کہ مسلمان رومیوں کی جیت پہ خوش ہوتے ہیں، اور رومی تو ہمارے خلاف ہیں، یعنی مجوسیوں کے ساتھ جتنے یہود تھے سارے ملے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک دشمنی تھی۔ پھر وہاں سے منافقت والا معاملہ شروع ہوا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان دکھا کے مسلمانوں کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور وہاں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ کر جو سب سے بڑی چیز جس کا سامنا تھا وہ یہ یہودی اور یہودیوں کی منافقت تھی، اس کا سامنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے مشرکین کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی، توڑا تو یہودیوں نے معاہدہ توڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بار بار توڑا، یہاں تک کہ جلا وطن کیے گئے، نکالے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے۔ پھر جنگ خیبر ہو گئی، وہاں پہ بھی وہ لوگ نکالے گئے۔ تو یہ شکست ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور آج تک بیٹھی ہے۔ تو اس چیز کا ذکر میں نے ایک آج کے بندے سے بھی سنا کہ خیبر کی ہار کا ہم بدلہ لیں گے تم سے، یہ آج بھی ایک بندے سے میں نے خود سنا۔ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم تو بھول بھال گئے چیزیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں یاد رکھتے، ہمیں وہ نہیں پتا کہ خیبر کی جنگ میں کتنے لوگ، کون کون سے صحابہ کس طرح جیتے، وہ کیا قصہ ہے، کتنے قلعے تھے، ہمیں وہ نہیں پتا۔ ان لوگ ہم سے زیادہ پتا ہے، ہم سے زیادہ یاد رکھا کہ ہم بدلہ لیں گے اس چیز کا، اس چیز کی تیاری بھی کرنی ہے ہم نے، اپنے آپ کو اٹھانا ہے، امید کے ساتھ اٹھانا ہے، امید رکھنی ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہم ہارتے جا رہے ہیں، ہارتے جا رہے ہیں، کتنا وقت ہو گیا ہم مغلوب ہیں۔ غالب آنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے ایمان میں طاقتور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو توحید میں طاقتور کرنا پڑے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر توحید کا غلبہ ہوگا وہاں پہ ہمیشہ خیر ہوگی، خیر کا غلبہ وہاں پہ ہوگا۔ جہاں پہ توحید، یہ انہوں نے اپنے ایک طرح سے کہہ لی کہ اپنے مشاہدے سے یہ بات کہی، علم بھی تھا اور مشاہدہ بھی تھا کہ جہاں پر توحید کمزور ہے وہاں پر اچھائی کا غلبہ نہیں ہے، وہاں پہ ہمیشہ شر کا غلبہ ہے، وہاں پہ ہمیشہ ظالم کا غلبہ ہے جہاں پر توحید کمزور ہے۔ ہمیں توحید کی اہمیت کا پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، یہی ہے توحید، باقی توحید کے باقی مسائل کدھر چلے گئے؟ امید کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ رکھنا، اس چیز کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ ہمارے دل کے تعلق، کس چیز کے ساتھ ہمارا دلی تعلق جڑتا ہے، اس چیز کا تعلق ہماری توحید کے ساتھ ہے۔ ہم نے ان مسائل کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ ان مسائل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیا جو لوگ ان مسائل کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور یہ بات کہنا شروع کر دی کہ بھئی اسلام کے غلبے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ توحید اسلام کا غلبہ ہی تو ہے۔ توحید پر ایمان اور یقین ہوگا تو دل میں وہ ایمان پیدا ہوگا جو ایمان چاہیے اسلام کے غلبے کے لیے۔ توحید کمزور ہوگی، ہو نہیں سکتا ایمان کے اندر وہ ایمانی قوت پیدا ہو۔
بالکل نہیں ہو سکتا۔ توحید طاقتور ہوگی، توحید کو سمجھا ہوگا اچھی طرح، ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، یہ تینوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ آج کے ایک مسلمان سے پوچھ لیں کہ ربوبیت کا مطلب اور معنی کیا ہے، نہیں پتا صحیح طرح ربوبیت کا مطلب اور الوہیت کا مطلب اور معنی کیا ہے، نہیں پتا الوہیت کا صحیح طرح معنی اور مطلب، اس کی تعریف کیا ہے، مجھے اس کی تعریف بیان کر دو کہ مجھے اگر کسی ایک اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے آدمی کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے، کوئی ڈائلاگ کرنا پڑ جائے، کوئی بات چیت کرنی پڑ جائے، اور وہ مجھ سے کوئی مرتب کلام چاہے کہ بھئی کوئی ایسی سیدھی سی بات بتاؤ، کوئی ترتیب شدہ بات بتاؤ، کوئی علمی بات بتاؤ، تو میں اس کو بتا سکوں کہ اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ بنتی ہے، وہ کیا ہے، وہ یاد ہی نہیں کسی کو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کریں طاقتور، اور ہمیشہ اپنی امید جوڑے رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور دل میں یہ امید بھی رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے۔ دل میں یہ امید نہ رکھنا یہ توحید کے خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ بھائی نہیں نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہوگا انشاءاللہ، بس ہمیں اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس چیز سے ہم لوگ یہ سمجھے، دیکھیں کفار نے اتنا لمبا یہ اپنے دل کے اندر رکھا کہ بھئی نہیں ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی جیتیں گے، اور ہم ہی جیت رہے ہیں۔ مسلمانوں کو امید دلائی، مسلمانوں نے امید نہیں چھوڑی، مسلمانوں نے کہا نہیں یہ ہوگا، یہ کہا اللہ نے ہو کے رہے گا، ہمیں قرآن میں وہ بات ملے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ملے، ہمارا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہوتا اس چیز پر، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں کفار کی بات سن کے، اہل شرک کی بات سن کے کمزور، پر کیا پتہ نہیں شاید ایسے ہی ہے، لگتا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا، لگتا ہے کمزور ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان قوی رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کریں گے۔ یہاں تک انشاءاللہ آج کا ہے، انشاءاللہ کہ باقی آیات کو اور باقی چیزوں کو، بڑی چیزیں ہیں اسی صورت کے اندر، اور آگے بہت سارے معاملات ہیں انشاءاللہ، وہ ان کو انشاءاللہ باذن اللہ اگلے درس میں ہم لوگ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوال تھا، پچھلی دفعہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام ان الفاظ میں بھیج سکتے ہیں، اور کچھ نیچے الفاظ بیان کیے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود السلام آیا ہے کہ درود کس طرح بھیجنا ہے، اس کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایھا النبی بھی آتا ہے، ایھا النبی کا لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو وہی خاص الفاظ ان حدیث کو پڑھ کے ان الفاظ کو یاد کرنے، یا پھر اتنا زیادہ سخت انسان نہ ہو کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی جو ہے وہ حبیب اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی، تو اس چیز کے اندر کوئی ایسا جھوٹ نہیں ہے، لیکن ان کو جس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے یا جہاں جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ عام انسان نے درود بھیجنا ہے، عام درود بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جی خاص کچھ عبادت ہے، اس عبادت سے پہلے اس طرح کر کے پڑھنا اور اس طرح کر کے پڑھنا، جب تک اس چیز کی ہمارے پاس دلیل نہ ہو انسان گریز کرے اس چیز سے۔ جیسے کہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا میں درود پڑھنا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، تو انسان دعا میں درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود ہے۔ اس چیز کے متعلق ہم یہ بات سمجھ لیں کہ درود پڑھنا ہے تو میں نے خود پڑھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بھئی تم پڑھ لو میری طرف سے، یا تم جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پہ درود پیش کر دینا، میرا درود پیش کر دینا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کہا کہ مجھ پہ تم لوگوں کا درود پیش کیا جاتا ہے، تو جہاں پہ بھی ہو، جدھر بھی ہوتے ہو، تم لوگوں کا درود آتا ہے، جہاں پہ بھی ہو وہاں سے پہ درود پڑھ لو، خود پڑھو۔ مجھے تو یہ افضل لگے گا کہ میرا درود خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نام سے پہنچایا جاتا ہے،
کہ فلان بن فلان نے آپ پر درود پڑھا، تو مجھے تو اچھا لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا نام لے کر درود بولا جائے، یہ بات پہنچائی جائے کہ فلان بن فلان نے پڑھا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیسی ہے، کیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس چیز کی کیفیات کا علم رکھنا ہمارے پر واجب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ایمان کے حصے میں ہے۔ کیسے ہے، کس طرح ہے، ہم جب وہاں پہنچیں گے پتہ چل جائے گا کس طرح ہے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ موت کیسے آتی ہے، موت کی تکلیف کیسے ہے، قبر کیسے ہے، قبر کی تکلیف کیا ہے، قبر کے اندر کس طرح دبا لیا جاتا ہے، پھر کس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر کس طرح جنت اور جہنم دکھائی جاتی ہے، پھر اگر جہنم ٹھکانہ بنتی ہے تو کس طرح کیا جاتا ہے، جنت ٹھکانہ بنتی ہے تو کس طرح کیا جاتا ہے، وہ ساری یہ عالم برزخ ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو شاید اس زندگی سے بھی بہت لمبی ہوگی، شاید نہیں، حقیقت میں اس زندگی سے بہت لمبی زندگی ہو۔ صحابہ کرام بھی زیادہ سے زیادہ 120 سال کے تھے، ایک صحابی 60 سال انہوں نے شرک میں گزارے، 60 سال انہوں نے، حکیم بن حزام نام تھا، 60 سال اسلام لانے کے بعد 120 سال ہو گئی عمر، فوت ہوئے ہوئے کتنا کتنا وقت ہو گیا، فوت ہوئے تقریباً 14 سال ہو گئے ان کو۔ تو قبر کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہوگی، اس کے اندر کس طرح کیا ہوتا ہے، یہ اصل میں غیب پر ایمان رکھنے والی بات ہے، کہ ہمارا غیب پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے ان معاملات پر ہمارا ایمان ہے۔ مین چیز، اصل چیز یہ ہے کہ میں اتنا کہ جی ایسے پڑھا جائے گا، ایسے پڑھا جائے گا، ایسے پڑھا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے، آپ خود پڑھتے کتنا ہو، اس چیز کا خیال رکھا جائے، میں نے پڑھنا کتنا ہے، میں درود شریف کتنا۔ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میں آپ پر درود کتنا بھیجوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا بھیج سکتے ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ کیا میں اپنی ایک ایک چوتھائی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس سے زیادہ درود پڑھ لو اپنی دعا میں تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھی دعا درود اور آدھی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ شاید سمجھ نہیں ہوں گے، میں کہوں گا آدھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ تو بڑا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ اس سے بھی زیادہ اگر میں پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ بھی اگر پڑھو وہ بھی زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میری پوری دعا ہی درود ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا ذمہ اللہ لے لیں گے، اگر تمہاری دعا صرف درود شریف ہے، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو، کچھ بھی نہیں آگے پڑھتے، صرف درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری اس دنیا کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اور ہماری سب سے بڑی پریشانی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا یغفر لک ذنبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو اصل چیز جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے درود شریف ہم کتنا پڑھتے ہیں، میری عام مرہ زندگی کے اندر کتنا درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ سوال تھا سفر کے متعلق تھا، سفر کے دوران مغرب اور عشاء کی نماز قصر کرنے کے بارے میں، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہو اور مجھے عشاء پڑھنی ہو تو امام کے ساتھ کیسے نماز ادا کریں گے؟ کیا میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا اور سلام پھیر کر باہر نکل جاؤں، یا بیٹھا رہوں اور امام کے ساتھ سلام پھیر لوں؟ برائے مہربانی تفصیل سے وضاحت کرے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بات ہے کہ ایک تو یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ اگر مغرب کی نماز پڑھی جا رہی ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھیں۔ اگر آپ نماز کے شروع سے ملے ہیں تو آپ ایک آخر میں کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھ کے 4 رکعت کر لیں، آپ کی عشاء ہو گئی۔ شریعت کے اندر ترتیب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ترتیب سے مطلب کیا؟ نماز کی ترتیب، کہ ظہر فجر کے بعد ہی ہوگی، ایسے نہیں ہے کہ میں نے ظہر پہلے پڑھ لی اس کے بعد میں فجر پڑھ رہا ہوں، نہیں۔ اور کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ اگر کوئی انسان ایسا کر دے وہ اپنی واپس نمازیں ترتیب کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر اس نے فجر سے نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں رکھی تو وہ فجر سے واپس ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھے گا۔ اگر اس نے بعد میں آگے پیچھے نمازیں کی تو وہ بعد میں نماز کو واپس ترتیب سے پھر سے پڑھے گا۔ ترتیب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے اور وہ ہے متابعت الامام، امام کی متابعت کرنا، کہ جو امام کر رہا ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ ترتیب کی اہمیت متابعت سے زیادہ ہے۔ امام کی نیت مغرب کی ہے، آپ کی نیت عشاء کی ہے، ترتیب سے پڑھنی ہے۔ ہاں، اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ میں امام کے ساتھ مغرب پڑھ رہا تھا، اچھا چلو پھر میں مغرب ہی پڑھ لیتا ہوں، آپ کی نفل ہو جائے گی۔
مغرب آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کی نفل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو کے عشاء پڑھ لیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ وہ پھر آپ کی 2 رکعت عشاء ہوگی، آپ امامت خود کرا لیں، کہہ دیں لوگوں کو کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں امامت کرا لوں گا، لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ یا لوگ جنہوں نے مغرب پڑھنی ہے ان کو کہیں کہ بھائی میں امامت کراؤں گا، میں نے عشاء پڑھنی ہے، تم 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو کے تیسری رکعت پڑھ لینا۔ ایسے کرتے ہیں نا لوگ، میں نے عشاء پڑھنی تھی، میں نے امامت کرائی، میرے پیچھے پڑھنے والے کچھ عشاء پڑھنے والے اور کچھ مغرب پڑھنے والے، تو مغرب پڑھنے والے ایک کھڑے ہو کے 1 رکعت مکمل کر لیں گے، ان کی 3 رکعت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عشاء پڑھنی تھی تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ عشاء مغرب 3 رکعتیں پڑھ لیں اس کے ساتھ، امام کے ساتھ، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے چوتھی رکعت پڑھ لیں۔ اور اگر 2 رکعت ہی پڑھنی ہے تو اس کے اندر پھر یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ بالفرض دوسری رکعت میں ملے، مغرب میں امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے، تو آپ کی 2 رکعتیں ہو گئی، آپ سلام پھیر سکتے ہیں، آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں، آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ اس کا چوتھا طریقہ پھر یہ ہے کہ اگر انسان شروع سے امام کے ساتھ ملا ہے تو امام کی متابعت میں پھر وہ دوسری رکعت کے بعد بیٹھا رہے گا، سلام نہیں پھیرے گا، توڑے گا نہیں نماز اپنی، یہاں تک کہ امام اپنے تیسری رکعت کے بعد اتحیات میں آئے گا، تشہد میں آئے گا، تب آپ بھی اس کے ساتھ پھر اتحیات پڑھ کے نماز اپنی ختم کر لیں گے، سلام پھیر لیں گے اس کے ساتھ۔ لیکن یہ جو ایک عمل آتا ہے جس کی کچھ فقہا نے اجازت دی ہے، اور جو ہمیں کبھی نظر آنے میں بھی ملتا ہے، وہ بھی کچھ فقہا سے آتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ انسان کی 2 رکعتیں ہو گئی اور میں اپنی اتحیات پڑھوں، السلام علیکم، اٹھ کے چلا جاؤں، یہ عمل بھی آتا ہے فقہا سے۔ لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ سے یہ بات آئی، ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی یہ بات ہے، یہ فتویٰ ہے ان سے، کہ یہ افضل عمل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ انسان بیٹھ جائے، میں نے 2 رکعت پڑھنی تھی، میری 2 ہو گئی، اب میں بیٹھا رہوں گا، میں امام کی اس لحاظ سے مخالفت نہیں کروں، ایک تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں کہ میری نیت مختلف ہے، میں اپنی ترتیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نماز، لیکن پھر یہاں پہ مخالفت نہیں کروں گا کہ میں نماز پہلی توڑ کے چلا جاؤں، نہیں، امام جب اتحیات میں آئے گا آپ بھی اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد سلام پھیریں، اور اس کے بعد آپ کی بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کی اس طرح 2 رکعتیں ہوئیں، یا پھر 4 رکعتیں مکمل کر لیں، اس کے ساتھ 3 پڑھ لیں، اور ایک پھر کھڑے ہو کے اٹھ کے پھر سے آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی پھر 4 رکعت مکمل عشاء کی ہو جائے گی۔ اگر مکمل نماز سفر میں پڑھی جاتی ہے تو وہ حرج کوئی نہیں ہے، اگر اس طرح کا مسئلہ انسان کو پیش آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ قصر ہی پڑھنی ہے۔ ہاں اگر انسان یہ ہے تو بندہ یہ بھائی میں مسافر ہوں، میں جماعت کرا لوں، یا پھر میں نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے انسان یا پوچھ لے بھائی یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، انہوں نے مغرب شروع کیا تو کوئی نہ کوئی بتا سکتا ہے، انسان کو نہیں پتا چلا تب انسان یہ عمل بھی کر سکتا ہے جو جس طرح آپ کو بتایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.